آج ایک طرف اسلام آباد ہائی کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 9 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں بحال ہو گئی ہیں اور انہیں ایک اہم ریلیف مل گیا ہے، مگر تحریک انصاف اور عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے عمران خان کو جیل میں زہر دیے جانے اور ان کی جان کو خطرے کے خدشات کا اظہار کر دیا ہے، اور دوسری طرف سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کا معاملہ ایک دفعہ پھر التوا کا شکار ہو گیا ہے، اور آج بھی ضمانت کی درخواست پر دلائل کے بجائے کیس کی ان کیمرہ سماعت پر بحث ہوتی رہی اور پھر اس معاملے پر فیصلہ محفوظ ہوا اور سماعت ملتوی کر دی گئی۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پچھلے 1.5 مہینے سے گرفتار ہیں اور خصوصی عدالت میں کیس تیزی سے ٹرائل کے آغاز کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 2 دن پہلے ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے خصوصی عدالت میں چالان جمع کرا دیا ہے، جس کے بعد آج خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے 4 اکتوبر کو سماعت رکھ لی ہے اور ملزمان کو نوٹس جاری کر دیے ہیں، اور ساتھ ہی سپرنٹنڈنٹ جیل اڈیالہ کو 4 اکتوبر کی سماعت میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ اب پرسوں یہ اہم سماعت مقرر ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو تو پہلے بھی اڈیالہ جیل سے عدالت میں لایا جاتا رہا ہے، لیکن عمران خان کے خلاف کیس کی اب تک تمام سماعتیں اٹک جیل میں ہی ہوتی رہی ہیں، لیکن اب وہ بھی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ انہیں 4 اکتوبر کی سماعت میں اڈیالہ جیل سے عدالت میں لایا جاتا ہے یا نہیں۔ بہرحال ایف آئی اے چالان جمع کرا چکی ہے اور اس چالان میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ملزم نامزد کیا گیا ہے اور ٹرائل کے بعد انہیں سزا دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسد عمر ایف آئی اے کے ملزمان کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں، جبکہ چالان میں عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان ایف آئی اے کے مضبوط گواہ ہیں، اور اعظم خان کا 161 اور 164 کا بیان چالان کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے نے 28 گواہوں کی لسٹ چالان کے ساتھ عدالت میں جمع کرائی ہے، جن میں امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ فیصل نیاز ترمذی سمیت سائفر کی کاپی وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم تک پہنچانے کی پوری چین گواہان میں شامل کی گئی ہے۔ ہفتے کو سائفر کیس میں یہ اہم پیش رفت ہوئی تھی، جس کے بعد آج عدالت نے ملزمان کو نوٹس کر دیے ہیں اور 4 اکتوبر کو سماعت مقرر کر لی ہے، جس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو سکتا ہے۔ توشاخانہ کیس میں جیل میں موجودگی کے دوران ہی ایف آئی اے نے سائفر کیس میں عمران خان کو گرفتار کر لیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب 29 اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشاخانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا معطل کی اور انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا، تو اس کے باوجود انہیں جیل میں ہی رکھا گیا۔ پھر اس دوران پی ٹی آئی نے خصوصی عدالت میں ہی عمران خان کی ضمانت کے لیے رجوع کیا، لیکن کچھ سماعتوں کے بعد 14 ستمبر کو خصوصی عدالت نے شاہ محمود قریشی کے ساتھ ساتھ عمران خان کی ضمانت کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ اس فیصلے کو عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، جہاں چیف جسٹس عامر فاروق خود یہ کیس سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی، لیکن معاملہ ان کیمرہ سماعت تک محدود رہا اور ضمانت کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ کل ایف آئی اے نے کیس کی ان کیمرہ سماعت کے لیے درخواست دائر کی تھی، یعنی خفیہ سماعت کے لیے درخواست دائر کی تھی، جسے منظر عام پر نہ لایا جائے، جس پر آج ضمانت کی درخواست کے ساتھ سماعت ہوئی۔ دوران سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے سوال اٹھایا کہ ٹرائل کا معاملہ الگ ہے، کیا ضمانت کی سماعت بھی ان کیمرہ ہو سکتی ہے؟ تو ایف آئی اے کے وکیل شاہ خاور نے کہا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کو پبلک نہیں کیا جا سکتا، درخواست ضمانت پر سماعت بھی ان کیمرہ کی جا سکتی ہے۔ کچھ بیانات اور کچھ مواد ایسا ہے جسے پبلک میں بیان نہیں کیا جا سکتا، دوسرے ممالک سے متعلق بیانات بھی عدالت کے سامنے رکھنے ہیں، ایسے بیانات اوپن کورٹ میں سامنے لانے سے دوسرے ممالک سے تعلقات خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ عدالت درخواست ضمانت پر فیصلہ لکھے گی تو وہ بھی تو پبلک ہوگا، جب فیصلہ پبلک ہوگا تو پھر سماعت ان کیمرہ کیوں کی جائے؟ عدالت نے پوچھا کہ سائفر سے متعلق کوئی کوڈ آف کنڈکٹ یا ایس او پی ہے تو بتا دیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے سائفر کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق عدالت کو آگاہ کیا، جس کے بعد ایف آئی اے پروسیکیوٹر شاہ خاور نے دلائل دیے کہ پاکستان کے سفارت خانوں سے کوڈڈ سائفر بھیجے جاتے ہیں، دفتر خارجہ میں سائفر کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے۔ اس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال کیا کہ کیا یہ تمام کوڈ یونیورسل ہوتے ہیں؟ تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ کوڈڈ پیغام ہر ملک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ شاہ خاور نے کہا کہ سائفر خفیہ دستاویز ہے جسے ہر صورت خفیہ رکھا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ سائفر آتے کیسے ہیں؟ تو شاہ خاور نے جواب دیا کہ سائفر ای میل یا فیکس کے ذریعے کوڈڈ شکل میں آتا ہے۔ اس دوران چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے ان کیمرہ سماعت کے خلاف دلائل دیتے ہوئے کہا
کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پر سائفر کو پبلک کرنے کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پروسیکیوشن کی سماعت ان کیمرہ کرنے کی درخواست ہی اس سے متضاد ہے۔ ایف آئی اے کی درخواست ہے کہ سماعت ان کیمرہ کرے کیونکہ کچھ پبلک نہ ہو۔ اگر سائفر پہلے ہی پبلک ہو چکا تو پروسیکیوشن اب کس چیز کو پبلک نہیں ہونے دینا چاہتی ہے؟ اس موقع پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ میں نے 9 سالوں میں کسی کیس کی ان کیمرہ سماعت نہیں کی، ایک آدھ دفعہ مسنگ پرسنز کے کیسز کی ان کیمرہ سماعت کی ہوگی۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر نے موقف اختیار کیا کہ میں اپنے دلائل میں سائفر کے کوڈ میں جاؤں گا ہی نہیں۔ ہمارے تو سارے لوگ آج تیار ہو کر آئے تھے کہ آج عدالتی کارروائی براہ راست عوام کو دکھائی جائے گی، لیکن یہاں سرکاری وکلا کہہ رہے ہیں کہ سماعت کو ان کیمرہ کر دیں، پبلک کو کچھ پتہ نہ چلے۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کورٹ کی کارروائی براہ راست بھی ہوگی، ابھی اس پر کمیٹی کام کر رہی ہے، لائیو اسٹریمنگ ہوگی، ضرور ہوگی، ہم نے یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا ہے۔ سلمان صفدر نے دلائل دیتے ہوئے مزید کہا کہ ضمانت کی درخواست پر سماعت ان کیمرہ نہیں کی جا سکتی، ٹرائل کورٹ میں سماعت ان کیمرہ کرنے کی درخواست دائر کی جا سکتی ہے، کوئی حساس بات ہو تو وہ ان چیمبر بھی کی جا سکتی ہے، اگر حکومت کو کوئی حساس معلومات دینی ہے تو وہ تحریری طور پر جمع کرا سکتی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوال اٹھایا کہ کیا آج کل کے زمانے میں اوپن کورٹ کے تصور کے خلاف کوئی اقدام مناسب ہوگا؟ اس کے بعد انہوں نے ان کیمرہ کارروائی کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور کہا کہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کی تاریخ دیں گے تو سلمان صفدر نے ان سے کہا کہ استدعا ہے کہ آئندہ سماعت 1-2 دن میں ہی رکھ لی جائے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ آفس کیس سماعت کے لیے مقرر کر دے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو سائفر کیس میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج کوئی ریلیف نہیں ملا، لیکن آج اسی عدالت سے ان کی 9 مقدمات میں ضمانتیں بحال ہو گئی ہیں۔ آج چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے 9 مقدمات میں ٹرائل کورٹس کی طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کرنے کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا اور ان درخواستوں کو متعلقہ ٹرائل کورٹس میں دوبارہ بحال کر دیا۔ یاد رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل میں ہونے کی وجہ سے عدم پیروی پر ٹرائل کورٹس نے ان 9 مقدمات میں ان کی ضمانت خارج کر دی تھی، جن میں 9 مئی کے واقعات سے متعلق مقدمات، جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا کیس اور توشہ خانہ کے تحائف کی جعلی رسیدوں کا کیس شامل ہے۔ اس کے علاوہ آج سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں عمران خان اور بشرا بی بی کے مبینہ غیر شرعی نکاح کی کیس کی سماعت ہوئی، جہاں چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ عدت کے دوران نکاح کرنا جرم نہیں ہے، دوران عدت نکاح ثابت ہو بھی جائے تو سزا نہیں ہو سکتی۔ دوران سماعت سول جج قدرت اللہ نے سوال اٹھایا کہ اگر طلاق ہو چکی ہو اور عدت میں شخص انتقال کر جائے تو کیا عورت وراثت میں حصہ مانگ سکتی ہے؟ تو شیر افضل مروت نے جواب دیا کہ عدت کے دوران خاتون نے شادی نہ کی ہو تو وہ وراثت میں حصہ مانگ سکتی ہے۔ تو جج نے اگلا سوال کیا کہ طلاق کب مؤثر ہوتی ہے، یہ پوائنٹ واضح کر دیں۔ تو عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے موقف اختیار کیا کہ طلاق کا معاملہ عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ شیر افضل مروت نے کیس کا حوالہ دے کر کہا کہ غیر شرعی نکاح پر دائر کی گئی درخواست فیڈرل شریعت کورٹ نے خارج کر دی تھی، عدت کی میعاد کے الزام کو قانون تسلیم نہیں کرتا ہے۔ اس دوران جج نے مزید پوچھا کہ بشرا بی بی کو کب طلاق ہوئی، اس پر اب تک واضح موقف نہیں آیا۔ الزام ہے کہ غیر شرعی نکاح کی وجہ سے دوبارہ نکاح کیا گیا، جس مولوی نے پہلا نکاح پڑھایا انہوں نے ہی یہ الزام بھی لگا دیا۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ عدت میں نکاح ہوا؟ تو شیر افضل مروت نے جواب دیا کہ جس نے الزام لگایا اسے ثابت کرنا ہے کہ دوران عدت نکاح ہوا تھا، اور دوران عدت نکاح ثابت بھی ہو جائے تو بھی سزا نہیں ہو سکتی۔ عدالت اس چیز کو بھی دیکھے کہ کیا غیر شرعی نکاح کا کیس عوامی مفاد کا کیس ہے۔ اس دوران عدالت نے شیر افضل مروت سے کچھ سوالات کے جواب طلب کر لیے، جن میں پوچھا گیا ہے کہ اگر خاتون طلاق لیتی ہے یا خاوند کا انتقال ہو جائے تو کیا عدت کے دوران خاتون وراثت میں حصہ مانگ سکتی ہے؟ وراثت میں حصہ مانگ سکتی ہے تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ طلاق مؤثر نہیں ہے۔ اگر ایک شخص کی 4 بیویوں میں سے ایک کو طلاق ہو جاتی ہے لیکن اس کی عدت پوری نہیں ہوئی تو کیا آدمی چوتھی شادی کر سکتا ہے؟ شیر افضل مروت نے جواب دیا کہ طلاق کا تعین کرنا فیملی کورٹ کا کام ہے، عدت کے دوران نکاح کرنا جرم نہیں ہے۔ اس کے بعد شیر افضل مروت نے عدالت کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات پر جواب دینے کے لیے وقت مانگ لیا، جس پر عدالت نے سماعت 12 اکتوبر تک ملتوی کر دی اور شیر افضل مروت کو آئندہ سماعت پر مذکورہ سوالات کا جواب دینے کا حکم دے دیا۔ اور دوسری طرف ملک میں جیسے جیسے عام انتخابات کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، ویسے ویسے تحریک انصاف کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے تحریک انصاف کے رہنما بار بار گرفتار کیے جا رہے تھے، عدالتوں سے ضمانت ملنے کے باوجود گرفتار کیے جا رہے تھے، تو دوسری طرف لاپتہ ہونے کا سلسلہ اب شروع کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اس خدشے کا اظہار کر دیا ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے، اور پی ٹی آئی نے بطور جماعت بھی جیل میں عمران خان کی جان کو لاحق خطرات سے متعلق اپنے خدشات کا اظہار کر دیا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے وکیل لطیف کھوسا کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے موقف اختیار کیا ہے کہ خدشہ ہے کہ میرے شوہر کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے،
چیئرمین پی ٹی آئی کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے جیسے ماضی میں قیدیوں کو سہولت دی گئی تھی۔ ذمہ دار میڈیکل افسر کے ذریعے میرے شوہر عمران خان کو خالص خوراک کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ملاوٹ زدہ خوراک شوہر کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بشریٰ بی بی نے اپنی درخواست میں مزید کہا کہ میرے شوہر کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جس کے وہ حقدار ہیں۔ جیل میں سہولیات کی فراہمی سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کرایا جائے۔ میرے شوہر کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے۔ عمران خان ایک انڈر ٹرائل قیدی ہیں اور ملزم جرم ثابت ہونے تک بے قصور یا معصوم تصور ہوتا ہے۔ بشریٰ بی بی نے اس درخواست میں وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت قانون، آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا ہے اور عدالت نے کل اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، جس کی سماعت چیف جسٹس عامر فاروق خود کریں گے، جن پر پی ٹی آئی عدم اعتماد کا اظہار بھی کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ 2 دن پہلے تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کی جان کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ جیل میں عمران خان کی خوراک کو چیک نہیں کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمیں خطرہ ہے کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے آلریڈی ہو چکے ہیں اور جس کی کڑیاں پی ڈی ایم کی جماعتوں کی طرف جاتی ہیں اور طاقتور طبقوں کی طرف جاتی ہیں۔ آج ہمیں شدید خطرہ ہے ان کی لائف کو۔ نہ تو کھانوں کا کوئی چیک ہو رہا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی مسہیپ ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی اور کوئی حرکت جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں اور کچھ طاقتور لوگ جو پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو ہم یہ وارن کرنا چاہتے ہیں تمام ایڈمنسٹریشن کو، تمام اداروں کو اور تمام ان لوگوں کو کہ جو اس میں جو کوتاہی برت رہے ہیں، جو زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہوا تو قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔